ایسا ہی سمجھ لو سجل، مجھے بچے چاہیے اور میری بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میرے گھر والے مجھ پر دوسری شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لینا۔ مجھ سے شادی کرنا ضروری ہے؟ اکرام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حمزہ نے فحاشی لہجے میں کہا، اور میرا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو۔ اگر میں نے آپ سے شادی نہ کی تو اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا، تو اکرام نے بے سختہ پوچھا، تو میں خودکشی کر لوں گا، حمزہ نے کہا۔ اکرام اس کی بات پر ہنسا، جس پر حمزہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے استفسار کیا، تم میری بات پر ہنسی کیوں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا، حمزہ صاحب، اکرام نے کہا۔ یہ دھکے نوسی باتیں چھوڑیں، کوئی کسی کی خاطر خودکشی نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے وہ میری نظر میں بے وقوف ہوتا ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اسے لینے کا حق بھی اس کا ہے، نہ کہ کسی انسان کا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، حمزہ جذباتی ہوا۔ اگر تم کہو تو میں بھی اپنی جان دے دوں۔ دیکھیے حمزہ، آپ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، اکرام نے ایک دم سے پریشان ہو کر کہا۔ اسے لگا جیسے واقعی حمزہ اس کی محبت میں پاگل ہو کر جان ہی نہ دے دے۔ جذبات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور میری خاطر تو آپ کو جان دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے جان ہی دینی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں دے، نہ کہ میری خاطر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مذاق سمجھ رہی ہو۔ میں کیوں مذاق سمجھوں گی؟ اکرام نے کہا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، میں آپ سے صرف دوستی رکھ سکتی ہوں، البتہ اگر آپ شادی شدہ نہ ہوتے تو شاید میں آپ کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچتی۔ آپ کی ماشاءاللہ ایک بیوی ہے، گھر بار ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور حمزہ نے اس کی بات قطع کی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تو میں ایسا کرنے پر بھی تیار ہوں، یا اگر تم یہ نہیں چاہتی تو اس کا دوسرا حل ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ ہم خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، حمزہ نے حل بتایا۔ خفیہ نکاح؟ اکرام نے زیر لب دہرایا۔ ہاں سجل جان، حمزہ نے فوراً کہا۔ نکاح کے بعد اگر تم اپنے گھر رہنا چاہو گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم کسی ہوٹل میں مل لیا کریں گے، کیا کہتی ہو تم؟ پلیز انکار نہ کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ دل تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، اکرام مسکرایا۔ خیر، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ کتنا وقت؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، صبر کا دامن تھام کے رکھیے، اکرام نے اسے مشورہ دیا۔ جب میں اسے اچھی طرح سوچ لوں گی تب آپ کو جواب دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ اکرام کو تعجب ہوا۔ تم نے میرے حق میں ہی فیصلہ دینا ہے، حمزہ نے جواباً کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تو میں اسے بھی چھوڑنے پر تیار ہوں۔ کل کلاں کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد آپ کو کسی اور لڑکی سے محبت ہو جائے اور مجھے چھوڑ دیں، اکرام نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا سجل جان، حمزہ نے کہا۔ میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، چلے میں سوچ کر جواب دوں گی، کہتے ہی اکرام نے رابطہ منقطع کیا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے سیل فون بیڈ پر پھینک دیا۔ حمزہ تو اس کی محبت میں جذباتی ہو کر اس سے خفیہ نکاح کرنے تک تیار ہو گیا تھا۔ اکرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے قائل کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کو طلاق ہو، اس کی اپنی بھی بہنیں تھیں۔ بے شک وہ حمزہ سے مذاق کر رہا تھا، لیکن اگر اس نے جذبات میں آ کر اس کی شادی کرنے کی حامی بننے پر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو اس سے آگے وہ نہ سوچ سکا اور الجھ کر رہ گیا۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی، وہ سیل فون ہاتھ میں لیے غیر مرئی نقطے کو تکنے میں مگن تھا، اس سے اپنے آس پاس کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ حمزہ در حقیقت قدیر ہی تھا جسے سب شریف النفس سمجھتے تھے، اور دراصل فلرٹی اور دل پھینک انسان تھا۔ کہیں بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا تو اسے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی، تاہم آج تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے فیس بک فرینڈ سجل سے ہمت کر کے اپنی محبت کا نہ صرف اظہار کر دیا تھا بلکہ اسے شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا تھا، ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دے ڈالی تھی کہ اگر وہ رضامند نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ حالانکہ اس نے سجل کو صرف دھمکی دی تھی، خودکشی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ کسی طرح سجل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد سجل کو پھنسانا اور بعد ازاں اس کی دولت حاصل کرنا تھا، کیونکہ سجل نے اسے بتایا تھا کہ اس کا تعلق مقبول گھرانے سے ہے، اس کے والد کی بہت بڑی فیکٹری ہے، علاوہ ازیں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سجل اس سے خفیہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرے گا،
وہ جلد از جلد اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے ایک ایک پل اضطراری کیفیت میں گزر رہا تھا۔ اب اسے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب سجل نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ سحر ہے تو سجل بھی سوا سحر ہے۔ وہ بھی لڑکی بن کر اسے بے وقوف بنا رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے تھے، اس سے بے خبر کہ جب دونوں پر ہی عقدہ کھلے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے کزن کے علاوہ بہنوئی سالے بھی ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے کا سامنا کر سکیں گے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیٹی تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بیگم عمران موبائل فون کان سے لگائے حیرت سے استفسار کر رہی تھی۔ چند لمحے پہلے ہی ان کی بیٹی سہرش نے انہیں فون کیا تھا اور امی کہتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے رونے پر بیگم عمران بے چین ہو گئی تھی۔ امی وہ قدیر، کیا ہوا قدیر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بیگم عمران کو یکدم پریشانی نے آ گھیرا۔ جی امی وہ ٹھیک ہے، سہرش نے بتایا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بیگم عمران الجھی۔ امی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، بالآخر سہرش نے بتا دیا۔ کیا؟ بیگم عمران پہنچکی رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں امی، سہرش نے جواباً کہا۔ میں نے رات انہیں کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بچے چاہیے، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے لڑکی کو آفر کی ہے کہ وہ اسے خفیہ نکاح بھی کرنے کو تیار ہے۔ امی کچھ کریں پلیز، ورنہ میرا گھر پر برباد ہو جائے گا۔ وہ کیا اس کا کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہے؟ بیگم عمران کو تشویش ہوئی۔ ہاں امی، سہرش نے کہا۔ کچھ دنوں سے ان کا رویہ بھی مجھ سے بدلا بدلا سا ہے۔ وہ مجھ سے نہ تو زیادہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی دانیال کو وقت دیتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر کبھی چھت پر چلے جاتے ہیں تو کبھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تم نے قدیر سے بات کی؟ بیگم عمران نے ہونٹ سکیڑے۔ نہیں امی، ہمت نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی۔ آپ تو قدیر کو جانتی ہیں، اگر کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو واپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کون ہے اور کیوں قدیر کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اوہ ہو، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ بولیں، کیا اس کا نام معلوم ہے تمہیں؟ ہاں امی، شاید اس کا نام سجل ہے۔ قدیر اسے سجل جان کر پکار رہے تھے۔ سہرش کو نام یاد آیا تو اس نے بتا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا امی کہ میں کیا کروں۔ سہرش بے حد الجھی ہوئی اور پریشان تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، وہ تشفی امیز لہجے میں بولی۔ میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، وہ قدیر سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے امی، لیکن جلدی کچھ کیجیے گا، سہرش نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ خیر کرے گا بیٹی۔ بیگم عمران نے اس کی بات قطع کی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سہرش کیا کہنا چاہتی ہیں، تبھی وہ جلدی سے بولیں۔ اس کے بعد چند مزید باتیں ہوئیں، پھر بیگم عمران نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر تفکرات کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اکرام نے 2 دن سوچنے میں ہی گزار دیے تھے اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے حمزہ کو ساری بات بتا دینی چاہیے کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ گو ایسا کرنا بے حد مشکل تھا اور اس سے اس کی اچھی خاصی سبکی بھی ہونی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ اپنا نمبر ہی بند کر دیتا ہے، ساتھ ہی فیس بک اکاؤنٹ بھی بلاک کر دے تاکہ پھر کبھی حمزہ سے رابطہ نہ ہو پائے۔ بعد ازاں کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے حمزہ کو پرکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اب اس سے اس کے گھر کا ایڈریس لینا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کے نام خفیہ خط لکھ کر اس کا چہرہ بے نقاب کر سکے۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کے کام کو مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس عورت کا گھر بچانا چاہتا تھا جسے چھوڑنے پر حمزہ تیار ہو چکا تھا۔ رات کو جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ سیل فون اٹھائے چھت پر چل دیا۔ ابو امی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی امی بہت پریشان ہو۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا۔ اس کی امی کہہ رہی تھیں، عمران صاحب کچھ کریں ورنہ ہماری بیٹی مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا ہوں۔ عمران صاحب کی پریشانی اور سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں قدیر سے کیسے بات کروں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ سہرش نے اس کی باتیں سن لی تھیں اور اس نے ہمیں بتایا ہے تو وہ واپس سے باہر ہو جائے گا۔ کہہ تو آپ بھی ٹھیک رہے ہیں، امی کی آواز سنائی دی، لیکن ہمیں اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس لڑکی سے چوری چھپے شادی کر لے اور ہماری بیٹی کو چھوڑ دے۔
ایسے مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ قدیر یہ سن کر اکرام حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ تو اس کا بہنوئی تھا، وہ کسی لڑکی کے چکر میں تھا۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ عمران صاحب پوچھ رہے تھے۔ نام؟ انہوں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر بولے، ہاں یاد آیا، اس لڑکی کا نام شاید سجل ہے۔ قدیر اسے سجل جان کہہ کر پکارتا ہے۔ بیہودگی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی طرف مائل ہونا گھٹیا پن کہلاتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں کل ہی قدیر کو اپنے آفس میں بلاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں۔ اکرام کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جس حمزہ نامی لڑکی سے سجل بن کر مذاق کر رہا تھا وہ اس کا کزن اور بہنوئی تھا۔ اسے حیرت تو اس بات پر ہو رہی تھی کہ قدیر کتنی صفائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کی شادی پسند کی نہیں ہے، اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد کی چاہ ہے، حالانکہ اس کی شادی نہ صرف پسند کی تھی بلکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اکرام کو قدیر کے جھوٹ بولنے پر بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے کیے گئے مذاق کی وجہ سے اس کے بہنوئی کی اصلیت کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے والدین کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں، کیونکہ وہ خود قدیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن کا گھر بچانا ہے، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ قدیر کو بتا دے گا کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں، اور لڑکی بن کر اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ وہ چھت پر چلا گیا۔ اس نے قدیر کو میسج کر دیا، پلیز کال می۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ قدیر کی کال آ گئی۔ ہیلو سجل، میں تمہاری کال کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہوگا۔ بتاؤ ہم کب نکاح کر رہے ہیں؟ حمزہ صاحب، اکرام نے لڑکی کی آواز میں کہا۔ اس کی لبوں پر پہلے قدیر آ رہا تھا لیکن اس نے لب بھینج لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ قدیر بھی آواز بدل کر بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی آواز میں بات کرتا تو شاید اکرام پہلے دن ہی اس کی آواز پہچان لیتا۔ ہاں بولو میری جان۔ سوری، میں کہتے کہتے وہ رک گیا۔ رک کیوں گئی ہو جان؟ بولو۔ دوسری طرف سے قدیر کی آواز سنائی دی۔ میں آپ سے خفیہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو کیا گھر والوں کو بھیجوں؟ قدیر نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب؟ قدیر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مطلب یہ؟ کتنا کہنے کے بعد اکرام ٹھنڈی سانس اپنے اندر اتاری اور لمحاتی توقف اختیار کر کے بولا، کیونکہ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ قدیر نے اس کی بات قطع کی۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی تم کسی کو پسند کرتی ہو، پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی دھندلائی آواز اکرام کی سماعت میں گونجی۔ مسئلہ یہ ہے کہ، کہتے ہوئے اکرام نے تھوڑا سا وقفہ لیا اور بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، میں اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ کیا؟ حمزہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو سجل جان؟ قدیر کو شاید یہی لگا تھا۔ تم شاید یہ اس لیے کہہ رہی ہو تاکہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں۔ سوری سجل، مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے۔ کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ کہہ دو پلیز۔ اکرام نے گہری سانس اپنے اندر انڈیلی، پھر لمحاتی توقف کے بعد ہمت کر کے اپنی اصل آواز میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی آواز کا اثر تھا کہ قدیر پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ یوں خاموش ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کے بولنے پر پابندی لگا دی ہو۔ ہیلو؟ اکرام نے پہلے فون کو دیکھا، پھر قدیر کو اس کے نام حمزہ سے پکارا۔ حمزہ صاحب، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن حمزہ کو گویا سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ تبھی اکرام نے سلسلے کلام جوڑا، خیر میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں۔ میں ایک لڑکا ہوں اور میرا نام اکرام ہے۔ میں ایک ادارے میں کمپیوٹر سیکشن کا انچارج ہوں۔ سوشل میڈیا پر لڑکوں کو بیوقوف بنا کر خوش ہونا میرا مشغلہ ہے، اس لیے میں نے لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، میرا مقصد صرف آپ کو تنگ کرنا اور مذاق کرنا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ میرے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور میری خاطر اپنی بیوی کو چھوڑنے پر بھی تیار ہو گئے ہیں تو میں نے حقیقت آپ کو بتا دی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، کسی کا گھر برباد کر کے بددعائیں نہیں لینا چاہتا، اس لیے کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے آپ کو سچ بتانے کی ہمت کی ہے۔ پلیز آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی بہنیں ہیں تو صرف ایک بار اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کر سوچیے گا، اگر آپ کا کوئی بہنوئی کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ کر اسے چھوڑ دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ میری بات کا برا نہ مانے گا۔ اب تو آپ نے میری آواز سن لی ہے، میں لڑکا ہوں، لڑکی نہیں۔
اور پلیز آئندہ مجھے کال نہ کرنا، میں یہ نمبر ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں، امید ہے میری آواز سننے کے بعد آپ کے دل سے میرا خیال نکل جائے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کال منقطع کر دی اور یوں لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ سچ بتا کر اس کے چہرے پر طمانینت ابھر آئی تھی، خوش تھا کہ اپنے بہن کا گھر بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اپنے والدین کی گفتگو نہ سن لیتا تو شاید اپنے بہن کے گھر کے ٹوٹنے کا ذمہ دار ہوتا۔ دوسری طرف حمزہ کی کیا حالت تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ سم بلاک کر دی، ہمیشہ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے توبہ کی کہ وہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسی دھوکہ دہی والا کھیل نہیں کھیلے گا اور نہ ہی کسی کو بیوقوف بنائے گا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ قدیر اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ششدر نظروں سے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کو تکے جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس سے وہ لڑکی سمجھ کر محبت کا جال پھینک رہا تھا اور اسے دام الفت میں پھنسانا چاہ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کا کزن اور سالہ اکرام تھا۔ ساتھ ہی وہ یہ سوچ بھی رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آتا اور مجھے دیکھ لیتا کہ میں حمزہ نہیں بلکہ قدیر اس کا بہنوئی ہوں تو اس کی نظروں میں میری کیا عزت رہ جاتی۔ اس نے سکون کی سانس خارج کی کہ اکرام نے اسے سچ بتا دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا اکرام کے سامنے بھانڈا نہیں پھوٹا۔ اس نے اسے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا، ورنہ اسے اکرام اپنی بیوی سحرش کے سامنے بھی سکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی بانجھ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بیوی کو بانجھ اور اولاد نہ ہونے کا کہہ کر اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی، جس کا اسے بہت قلق تھا۔ جھوٹ کا یہ دجال ایک وبال ہے جو معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اور قدیر نے توبہ کر کے اس کی ایک ٹانکے کو کمزور کر دیا تھا۔ ختم شد۔